الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ایک ایسا قصہ اور واقعہ بیان کیا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنے مقدمے میں گواہ پیش نہ کرنے کی وجہ سے اور آپ حق پر ہونے کے باوجود وہ فیصلہ جو ہے ایک یہودی کے حق میں ہو گیا اور آپ کے پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کی زرہ چوری ہو گئی، جو جنگوں کے موقع پر اور دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ دیکھی اور اس زرہ کو دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ جو میری زرہ چوری ہوئی ہے وہ یہی ہے، اور اگر آپ چاہتے تو جبراً اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس یہودی سے اپنی زرہ لے لیتے تھے، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے، اختیارات آپ کے پاس تھے، اور آپ کے مقابلے میں اس بیچارے یہودی کا وجود ہی کیا معنی رکھتا ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ قاضی شریعت کی عدالت میں اپنا دعویٰ پیش کیا۔ دیکھیے، آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور آپ کی زرہ جو چوری ہو چکی تھی اس کو آپ نے پہچان لیا، لوگوں کو بھیج کر وہ زرہ اپنی منگوا سکتے تھے یا زبردستی اس سے لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ قاضی شریعت کے پاس اپنا مقدمہ دائر کیا، اور جو قاضی تھے وہ آپ کے ماتحت تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں تو جو شہر کے شریعت کے جو قاضی تھے وہ آپ کے محکوم ہی مانے جائیں گے، لیکن قاضی صاحب نے بھی کہ جنہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے وہ امیر المومنین ہیں، اس کی قطعاً پرواہ نہیں کی، بلکہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں جو سبق سکھایا ہے، ان کی جو تربیت کی ہے، تو ان قاضی صاحب نے شہادت طلب کی کہ یہ زرہ آپ کی ہے تو آپ اس کی شہادت پیش کیجئے، اس کے لیے 2 گواہ پیش کیجئے، تاکہ آپ اس سے یہ ثابت کر سکے کہ یہ آپ ہی کی زرہ ہے۔ آپ نے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے ایک آزاد شدہ غلام کو اس زرہ کی گواہی کے لیے پیش کیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ
غلام کی شہادت تو معتبر ہے، مگر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی شہادت کو جائز سمجھتے تھے اور قاضی صاحب اس کے خلاف تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ پیش کیجیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اور گواہ نہیں تھے، وہ پیش نہیں کر سکے۔ جب آپ اور کوئی شہادت اور گواہ کو پیش نہ کر سکے تو قاضی صاحب نے اس مقدمے کو آپ کے خلاف کر دیا اور وہ جو زرہ تھی اس یہودی کو ہی دے دی۔ جب یہ فیصلہ ہوا، حالانکہ وہ زرہ جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن چونکہ آپ اس معاملے میں شرعی اعتبار سے گواہ نہیں پیش کر سکے تو آپ نے اپنے خلاف ہونے والے فیصلے کو قبول کر لیا اور وہاں سے نہایت ہی خوش چل دیے، بڑی خوشی کے ساتھ وہاں سے چل دیے۔ وہ یہودی اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا کہ وقت کے امیر المومنین ہیں اور جو قاضی صاحب فیصلہ کرنے والے ہیں وہ انہی کے ماتحت ہے، لیکن اس کے باوجود اسلامی تعلیمات پر انہوں نے ایسے عمل کیا کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی قوت اور طاقت اور پورا اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود اپنی ہار کا انہیں کوئی افسوس نہیں ہوا اور انہوں نے قاضی کے اس فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ بس اس کے اندر انقلاب آ گیا۔ جب اس حقانیت والے فیصلے کو انہوں نے دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، وہ آگے بڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور پھر کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو کلمہ پڑھایا اور الحمدللہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ اس کو ہبہ کر دی، ہدیے میں دے دی۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلامی تعلیمات کے اندر اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔